خراب جلے ہوئے توے کو پھینکنے کی غلطی مت کریں اور بازار میں جا کے نیا توا لا کے اپنے ہزاروں روپے برباد نہ کریں۔ سوپ پہ ٹیلکم پاؤڈر ڈالیں اور آپ کی سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ساری ٹپس جو ہیں وہ کمال کی ہونے والی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن پہلے سے مل جائے اور آپ کو سرچ نہ کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ فرینڈز اور فیملی میں بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ ہم سب کے گھروں میں سوپ تو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ جو فیملی چھوٹی ہے تو ویک میں 2 سوپ یوز ہو جاتے ہیں، اگر فیملی زیادہ بڑی ہے تو 2 سے زیادہ سوپ یوز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو ریپر ہوتے ہیں سوپ کے ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایسے زبردست آئیڈیا اس کا شیئر کروں گی جس کے بعد آپ یہ ریپر جو ہے نا ان کو بھی ویسٹ نہیں کریں گے۔ اس سے ہمارا مونسون کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ سوپ آپ نے اس کے اندر سے کچھ اس طریقے سے نکالنا ہے تاکہ یہ ریپر جو ہے نا بالکل نہ پھٹے۔ اگر پھٹ جائے گا تو پھر آپ کو اسکاچ ٹیپ یوز کر کے اس کو دوبارہ سے پیک کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے جب بھی اوپن کرنا ہے تھوڑا سا دھیان سے اوپن کرنا ہے۔ میں نے جب اوپن کیا تھا تو ایک سائڈ سے اوپن کرتے ہوئے تھوڑا سا یہاں سے پھٹ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا اسکاچ ٹیپ اس کے لیے زیادہ یوز کرنی پڑی۔ یہاں پہ میں ڈبل ٹیپ لے رہی ہوں۔ ڈبل ٹیپ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ بھی آگے آپ واچ کریں گے، تو آپ نے ویڈیو کو بالکل آج اسکپ نہیں کرنا۔ سارے پارٹ جو ہیں بہت ہی یوزفل ہیں آج کی ویڈیو کے، تو کمپلیٹ واچ کیجئے گا بنا اسکپ کیے۔ تو یہاں میں نے ڈبل ٹیپ اس کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے۔ آپ چاہیں تو تھوڑا سا فاصلے پہ اس کو ڈبل ٹیپ کو لگا سکتے ہیں، لیکن میں نے جو ہے اس لیے لگائی تھی کیونکہ یہ سائڈ سے جو ہے نا پھٹ چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ٹیلکم پاؤڈر ڈال دینا ہے۔ سوپ کی جو خوشبو ہے نا کافی دیر تک اس کے ریپر میں رہتی ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کو ٹیلکم پاؤڈر جو ہے نا وہ اچھی خوشبو والا لگتا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اب ہم اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈبل ٹیپ کو یہاں سے سائڈ سے اوپن کر لینا ہے تاکہ آسانی سے جہاں پہ ہم اس کو فکس کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ فکس ہو جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی کبرز کو اوپن کرنا ہے۔ اس سیزن میں جو ہے نا سب سے زیادہ مونسون میں آپ کی کبرڈ جہاں آپ کپڑے رکھتے ہیں شوز رکھتے ہیں وہاں سے نا ایک بیڈ اسمیل فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ نے سوپ کو اوپن کرنا ہے تو آپ نے یہ ہیک کر لینا ہے، جو بھی آپ کی کبرڈ ہوگی نا اس کے اندر آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کو لگا دینا ہے۔ اور یہ ہیک جو ہے اپنے واش روم کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ جو واش روم آپ یوز نہیں کرتے نا بند رہتے ہیں، کیونکہ کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں بعض ایسے واش روم ہوتے ہیں جو ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے اور ان کے اندر سے بھی بیڈ اسمیل آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو آپ یہ ہیک اس کے لیے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اپنے کچن میں لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا سنک وغیرہ ہوتا ہے، برتن واش کرتے ہیں تو وہاں سے بھی تھوڑی سی بیڈ اسمیل جو ہے نا مونسون میں آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہ ہیک وہاں بھی ٹرائی کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریپر آپ اپنی پیٹیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آئیڈیا جو آپ کو یوزفل لگے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس نیل کٹر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ نیل کٹر کا ایسا زبردست یوز شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ آپ کی بہت بڑی مشکل آسان کر دے گا، اور یہ بیکار نیل کٹر بھی جو ہے نا یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے، تو انہیں بیکار سمجھ کے ویسٹ مت کیا کیجیے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے نیل کٹر لے لینا ہے جو ہمارا خراب ہو چکا ہے، اور یہ کچھ اس طرح کے برتن جو ہوتے ہیں نا ان کو کلین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جتنا بھی ہم سکرب کر لیں، کسی طریقے سے بھی واش کر لیں، کچھ اس کے ایسی جگہ ہوتی ہے جو کہ کلین نہیں ہوتی، تو نیل کٹر کا یہ جو پارٹ ہوتا ہے نا اس سے بہت آسانی سے یہ کلیننگ کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ جو ایسی جگہ جہاں سے آسانی سے آپ سے برتن کلین نہیں ہو رہے، جہاں سکربر سے بہت آسانی سے اس کے اندر سے نہیں نکل رہا، وہاں پہ آپ یہ نیل کٹر کا پارٹ یوز کر کے بہت آسانی سے کلیننگ کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے کہ ویڈیو میں واچ کر رہے ہیں، یہ والے پارٹس جو ہے نا جتنا بھی آپ ان کو واش کر لو آسانی سے ان کے اندر سے میل کچیل نہیں نکلتی، تو اس طرح کے برتن کے لیے آپ نیل کٹر کے یہ والے پارٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ فٹافٹ سے نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ آئیڈیا ہے میرا اس طرح کی ہری مرچوں کو لے کے۔ ہمارے گھر میں یہ ہری مرچیں آتی ہیں اور یہ ہری مرچیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں، ہم انہیں کھانوں میں یوز کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم نے ہری مرچیں یوز کرنی ہے ہم ہری مرچیں یوز کرتے ہوئے یہ جو ڈنڈل ہے نا یہ ہم نے نکال دینے ہیں، کیونکہ یہ ڈنڈل جو ہیں اگر یہ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ ان کو سٹور کرنا چاہتے ہیں اگر ہری مرچوں کو، تو اگر یہ ڈنڈل ہوں گے تو آپ کی ہری مرچیں جو ہے نا وہ جلدی خراب ہو جائیں گی۔ تو جب بھی آپ نے ہری مرچوں کو سٹور کرنا ہے تو آپ نے ان ڈنڈل کو جو ہے نا وہ اتار کے سٹور کرنا ہے، اور ان ڈنڈل کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یہ آئیڈیا میں نے پہلے شیئر کیا ہوا ہے، میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گی، آپ واچ کر لیجیے گا۔ اب نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ آئیڈیا میرا اس طرح کی بوٹلز کو لے کے۔ ہمارے گھر میں کولڈ ڈرنک کی اس طرح کی بوٹلز آتی ہیں، ہم انہیں ویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن آج کے بعد
آپ بالکل ویسٹ نہیں کریں گے. ایسا زبردست آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کی بہت بڑی مشکل حل کر دے گا. تو یہاں یہ میں نے بوٹل کا یہ والا پارٹ جو ہے کٹ کر لیا ہے. تو اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کنٹینر نہیں ہوتا زیادہ جو ہم باکسز وغیرہ تاکہ ہم سبزیاں جو ہے نا وہ اسٹور کر سکیں. تو اس طریقے سے کوئی بھی سبزی آپ کے پاس ہو, مٹر ہو, کچھ بھی جو آپ نے اسٹور کرنا ہے, کیرٹ کو کٹ کر کے اسٹور کرنا ہے, تو اس طریقے سے آپ بوٹل کو کٹ کر کے تو اس کے اندر ڈال کے تو اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. تو یہاں میں نے جو ہے انین اس کے اندر ڈالا ہے کیونکہ اس کو میں 10 منٹ کے لیے پہلے فریزر میں رکھوں گی, اس کے بعد کٹ کروں گی. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا. اور اگر فریزر میں آپ نے انین کو ایسے رکھا تو فریزر سے اسمیل آئے گی انین کی. تو اگر آپ اس کو بوٹل میں ڈال کے رکھتے ہیں نا تو فریزر میں سے آپ کے انین کی جو ہے وہ اسمیل نہیں آئے گی. تو اس طریقے سے بوٹل کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں اپنی ویجیٹیبل کو اسٹور کرنے کے لیے. کچھ بھی ڈال کے آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. تو آپ کو بازار سے مہنگے جو ہے نا زپ لاک بیگ لانے کی ضرورت نہیں, آپ یہ ہیک ٹرائی کر سکتے ہیں. اب فٹافٹ نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ آئیڈیا ہے میرے اس طرح کے ڈنڈے کو لے کے. اکثر کیا ہوتا ہے ہم مسالہ وغیرہ کوٹتے ہیں اور یہ ڈنڈا جو ہے نا ہم ایسے ہی رکھ دیتے ہیں, لیکن آج کے بعد آپ نے اس ڈنڈے کو بھی اس طریقے سے نہیں رکھنا کیونکہ ہمارے کچن میں کاکروچ یا چھپکلیاں وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس کو بھی ہمیں سیکیور کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ ہم جب یوز کرتے ہیں تو پھر بے شک ہم اس کو واش کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر اگر کوئی لیزرڈ وغیرہ یا کاکروچ وغیرہ چلا جائے تو پھر یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے بوٹل کو کٹ کرنا ہے اور بوٹل کو کٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے اس ڈنڈے کے اوپر آپ رکھ کے اس کو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس سے ایک تو آپ کی جو ہے نا یہ محفوظ رہے گا. اپنے بچوں کی, اپنی فیملی کی صحت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کا ہیک ٹرائی کر سکتے ہیں. فٹافٹ نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں. جب بھی آپ نے اپنے توے کو رکھنا ہے تو آپ نے اپنے توے کو شاپر بیگ میں ڈال کے رکھنا ہے. جب بھی آپ نے اپنے توے پہ روٹیاں بنا لینی ہیں اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے. ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے توے کو شاپر کے اندر کچھ اس طریقے سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں واچ کر رہے ہیں نا اس طریقے سے آپ نے شاپر میں ڈال کے رکھنا ہے. تو جتنی دیر میں نوٹ لگا رہی ہوں آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کیا کیجیے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے. اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے. چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے آپ بہت سے کام جو ہے نا وہ آسان کر سکتے ہیں. تو یہاں جی میں نے اس کو نوٹ لگا دی ہے. اب اس سے کیا فائدہ ہوگا جب آپ اس طریقے سے اپنے شاپر بیگ میں ڈال کے رکھیں گے اپنے توے کو, ایک تو یہ لیزرڈ سے بچے گا, کاکروچ سے بچے گا. رات صبح روٹیاں بنانے سے پہلے آپ اس کو واش نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اگر واش کریں گے تو توا گرم کرنے زیادہ گیس ضائع ہوگی اور آپ کی روٹیاں بننے میں بھی ٹائم لگے گا. اب فٹافٹ نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں. یہ آئیڈیا جو ہے نا جو ٹیلر ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے, بہت آسان ہو جائے گا ان کا کام. اور جو بہنیں گھر میں بھی کپڑے سلائی کرتی ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. جیسے کہ 2 سے 3 دھاگے آپ نے ایک ٹائم میں ڈالنے ہیں نیڈل کے اندر, تو کس طریقے سے آسانی سے آپ جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کی آئی سائڈ ویک ہے تو بھی آپ آسانی سے چٹکیوں میں ایسے ڈال لیں گی. تو جو بھی دھاگے آپ نے ڈالنے ہیں, 3 ڈالنے ہیں, 4 ڈالنے ہیں, 5 ڈالنے ہیں, ان کو آپ نے اس طریقے سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں واچ کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے ان کے اینڈز کو نا اکٹھا کر کے پکڑ لینا ہے. تو یہاں میں نے 3 تھریڈ جو ہے نا وہ لے لیے ہیں اور ان کے اینڈز کو اکٹھا کر کے یہاں پہ میں پکڑ لوں گی. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے لے لینی ہے اسکاچ ٹیپ. پہلے آپ نے اس کو اس طریقے سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں واچ کر رہے ہیں نا اس طریقے سے آپ نے ان کو اکٹھا کر کے رکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اسکاچ ٹیپ لے لینی ہے, کوئی بھی اسکاچ ٹیپ ہے جو آپ کے پاس, چھوٹی ہے بڑی ہے, کوئی بھی آپ نے لے کے تو اس طریقے سے جیسے کہ آپ واچ کر رہے ہیں نا تو یہاں پہ آپ نے تھریڈ کے اوپر اس طریقے سے لگا دینی ہے. یہاں آپ فوکس بنا کے دیکھیں گے پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی, مجھے سننے کی بجائے آپ نے یہاں پہ زیادہ فوکس بنا کے دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سائڈ سے کچھ اس طریقے سے یہاں سے کٹ کر لیں گے, بالکل ایسے اس کے ساتھ چپک جائے گی یہ. اور یہاں سے ہمارے پاس ایک سائڈ سے پہلے میں نے کٹ کی, پھر یہاں سے چھوٹی سی ٹیپ جو ہے نا وہ مجھے زیادہ بڑی لگ رہی تھی تو اس کو میں نے یہاں سے دوسری سائڈ پہ کٹ کر کے اس کا ایک کونا سا بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ اس کو بنا لیں گے تو بہت آسانی سے ایسے منٹوں میں جو ہے نا وہ آپ دھاگا جو ہے وہ سوئی میں ڈال لیں گے. آپ کا بالکل ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اگر آپ کی آئی سائڈ ویک ہے, آپ کو دھاگا ڈالنے میں مسئلہ ہوتا ہے, یہ آپ سنگل دھاگے جو ہے نا اس کے لیے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ ہیک بہت آسانی سے جو ہے نا یہ اس کے اندر سے گزر جائے گا. تو آپ کا زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ لگے گا. جو جتنے بھی دھاگے ہیں 3-4 بہت آسانی سے آپ اس طریقے سے ڈال لیں گے. جیسے کہ آپ نے یہاں واچ کیا ہے تو یہاں یہ میں نے
तकरीबन 1 सेकंड में जो है ना ये धागा इसके अंदर डाल लिया है। यहाँ मैंने 3 धागे यूज़ किए थे, आप जितने मर्जी यूज़ कर सकते। आपके घर में भी इस तरह कोई तवा पड़ा है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है और आप इसे फेंकने की सोच रहे हैं ना, तो इसे फेंकने की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आज आपके सामने लाइव रिज़ल्ट में दिखाऊंगी आप कैसे इस पुराने ख़राब तवे को कैसे ठीक कर सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। यहाँ आप तवे की कंडीशन देख रहे हैं, ये तवा बहुत ज़्यादा जल चुका है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सबसे पहले क्या करना है, आपने चूल्हा जलाना है और तवे को आपने अच्छे से जो है ना एक दफ़ा गर्म कर लेना है। तवा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। ये काम आप रात के टाइम भी कर सकते हैं जब आप रोटी बना लें, क्योंकि उसके बाद जो है ना तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो इस तरीके से आपकी गैस भी जो है ना वो बच जाएगी। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाता है तो आपने नाइफ़ लेना है और नाइफ़ से आपने थोड़ा सा इसको करना है। थोड़ा सा ही आप इस पर लगाएंगे ना ज़ोर, तो बहुत आसानी से ये सारा नाइफ़ से उतर जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग इसके ऊपर पराठे बनाते हैं, उसका घी वगैरह जो ऑयल चिकनाई वगैरह है ना वो सारा इसकी साइडों पे इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है ना एक तह सी बननी स्टार्ट हो जाती है। और सम टाइम तो ऐसे होता है कि हम लोग जो कबाब वगैरह है ना वो भी डायरेक्ट तवे के ऊपर फ्राई कर रहे होते हैं, तो सारा ऑयल जो है ना इसके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ आप देख लें इसके ऊपर से सारा ब्लैक ब्लैक जो है ना गर्म करने के बाद कितनी आसानी से उतर गया है। जितनी भी चिकनाई थी वो इसके ऊपर से उतर गई है। अब दोबारा इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब दोबारा गर्म करके इसको जस्ट आपने क्लीन करना है। उसके बाद आपने कोई भी स्टेनर लेना है और उसके अंदर आपने डाल देना है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। नमक और बेकिंग सोडे का इतने ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं, ये क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका तवा बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाएगा जैसे कि आप मार्केट से लेके आएंगे। बिल्कुल लाइव रिज़ल्ट आपको यहाँ पे दिखाऊंगी सारा, ताकि आपको समझ आ सके कैसे आप आसानी से इसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। आपको बाज़ार जाके दोबारा तवा लाने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका पुराना तवा जो है ना वो बिल्कुल नया हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको इसके ऊपर मेहनत करनी होती है। यहाँ पे तवा जब बिल्कुल गर्म हो जाए, आपने नमक और मीठा सोडा इसके ऊपर डाल लिया। उसके बाद आपने ये जो मेरे पास लेमन था ना, ये भी बहुत ज़्यादा, इसको किसी और तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, तो वो मैंने इसके ऊपर यूज़ कर लिया। लेमन है आपके पास तो आप लेमन यूज़ कर लें, टमाटर है तो वो यूज़ कर लें। ये सारी चीज़ें जो मिल के है ना बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग करती हैं। जो भी आप चीज़ है ना बहुत आसानी से इससे क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से इसको रब करने के बाद ना तवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ आपने ध्यान से या तो फोक की मदद से लेमन जो है ना इसके ऊपर लगा लें, या फिर जिस तरीके से मैं नाइफ़ के साथ कर रही हूँ ना आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद फिर आपने स्क्रबर जिससे आप बर्तन वॉश करते हो ना वो आपने ले लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा आपने डिश वॉशिंग सोप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लगा लें, या फिर लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो वो लगा के तो आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। थोड़ा सा ही आप इसको रब करेंगे तो आसानी से जो है ना सारा आपका तवा क्लीन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट्स लगाए थे और 10 मिनट्स में ना ये तवा बिल्कुल क्लीन हो गया था। मैं मोस्टली वीक के बाद ही तवा जो है ना क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रोटियाँ जो है ना आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, जलनी शुरू हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आती, क्योंकि इसके ऊपर एक तह सी बन जाती है पराठे वगैरह बनाने की वजह से। तो अगर आप वीक में एक दफ़ा ही इसको क्लीन करते रहें ना साथ साथ, तो आपके तवे के ऊपर इस तरह मोटी परत जो है ना वो बिल्कुल बनती ही नहीं है। लेकिन मैंने वीडियो थोड़ी सी बनानी थी, इसलिए मैंने इस दफ़ा जो है ना 2 वीक्स का टाइम ले लिया, ताकि तवा जो है ना अच्छे से एक दफ़ा ख़राब हो जाए और फिर इसको मैं क्लीन करके दिखाऊं। उसके बाद इसको मैंने फ़्रेश पानी से वॉश कर लिया था और देखें ये बिल्कुल क्लीन हो गया। तो इस तरह आप भी अपने हज़ारों रुपए की जो है ना बचत कर सकते हैं। मुझसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।